اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنت کی تلاش میں اسی طرح کبھی دوستوں کی محفل میں بیٹھے بالکل دوستوں کی طرف سے کوئی اچھلتا ہوا فکر آ گیا۔ اچھے موڈ میں تو یہ فکر محسوس ہی نہیں ہوا، لیکن اگر موڈ خراب ہو تو اچھی باتیں بھی دل پر نشتر بن کر چبھتی ہیں۔ انسان کبھی کسی بات کو تان محسوس کرتا ہے، کبھی کسی کو چوٹ محسوس کرتا ہے، کبھی انسان کو ایسی باتیں سننا پڑتی ہیں جن سے اس کا دل بہت ہی خراب ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کسی نے آپ کے سامنے تو کہنے کی جرت نہیں کی اور آپ کے پیٹھ پیچھے اتنی باتیں کی، اور کسی ستم ظریف نے آ کر آپ کو بتا دی۔ اب آپ کا دل اتنا برا ہوا، ایسی باتیں کیوں سنے، کیوں یہ قصہ سنایا تھا۔ ایسے میں کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جنت میں وہاں کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی۔ صدغاشیہ آیا 11۔ انسان جو بات بھی سنے گا سب ٹھیک ٹھیک، دنیا میں یہ خواب بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ انسان ہمیشہ اچھی باتیں سنے گا، شاید 1 گھنٹے کا خواب بھی کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس 1 گھنٹے میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی، ہر گھنٹے یہی دھڑکا لگا رہتا ہے، ابھی کوئی نہ کوئی میری عزت اتار کے میرے ہاتھ میں پکڑا دے گا۔ ہر وقت یہی فکر ہے کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے۔ جنت ایسی جگہ نہیں جہاں انسان کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس کرے۔ جنت کا ماحول تو اس قدر خوبصورت ہوگا کہ نہروں کے ساتھ ساتھ گنگناتی آبشاریں، ٹھنڈے اور شیریں پانی کے چشمے جگہ جگہ بہہ رہے ہوں گے۔ دنیا کے پاس اہل جنت نے اپنے لطف اندوز ہونے کے لیے خیمے گاڑ رکھے ہوں گے، جن کے کنارے کنارے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اہل جنت خوشگپیوں میں مصروف ہوں گے۔ اہل جنت کی آپس کی گفتگو کیا ہوگی؟ وہ آپس میں یاد کریں گے، ہم دنیا میں ہوتے تھے پھر کیوں کیا کرتے تھے، فلاں موقع پر دیکھو فلاں بات کیسے ہوئی۔ مختلف مواقع یاد کریں گے اور ایک دوسرے کو یاد کرائیں گے۔ جو لوگ قرآن حکیم پڑھتے ہیں وہ کہیں گے جب ہم نے فلاں پارہ پڑھا تھا تو وہ بات دیکھی تھی اور اس موقع پر فلاں بات کی تھی۔ بیٹھ کے اپنی دل پسند گفتگو کریں گے، فیملی کے بارے میں، اپنے بارے میں، فرینڈس کے بارے میں۔ آپس میں ایسی شیئرنگ کرنے کے لیے اچھے ماحول کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس اچھا ماحول نہ ہو، آپ کسی ایسی جگہ میں جہاں دھواں اٹھ رہا ہو، بدبو آ رہی ہو، خوشگپیاں کرنا چاہیں تو آپ کہیں گے فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے، خوشگپیوں کا تو کوئی موڈ ہی نہیں۔ لیکن آپ بہتے پانیوں کے پاس خیمے لگا کر بیٹھے ہوں، ماحول خوشگوار ہو، ہلکے ہلکے بادل بھی ہوں، پاس بہتا پانی، سبزہ، فلاورز، ایسے ماحول میں کتنا سکون ہے۔ فیملی بیٹھی ہے یا فرینڈ بیٹھے ہیں، اب فرصت ہے، اب آپس کی بات چیت کی جائے۔ دنیا میں کتنے ہی فکریں انسان کو لاحق ہوتی ہیں، جنت میں کسی قسم کی کوئی فکر لاحق نہیں ہوگی۔ ایسی خوشگپیاں ہوں گی، انسان کو اس گفتگو سے سکون ملے گا۔ جنت کی یہ محفلیں کبھی محلات کے اندر ہوں گی، کبھی آؤٹ ڈور محفلیں ہوں گی، کبھی انڈور ہوں گی۔ ہاں، وہاں کا ماحول دیکھتے ہیں، وہاں کا ماحول۔ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں موتی ہیرے کا ایک خولدار خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی 60 میل ہوگی۔ اس کے ہر کونے میں مومن کی بیویاں ہوں گی جنہیں محل کے دوسرے لوگ دوری اور وسعت کی وجہ سے نہیں دیکھ سکیں گے۔ مومن آدمی ان بیویوں کے درمیان چکر لگاتا رہے گا۔ اس ہیرے کا تصور کریں، اس کی چمک دمک کیسی ہوگی، یہ کہ کتنی قیمت والا ہوگا۔ اس کے مقابلے میں ہمارے ہیرے ایک رنگ میں ہی کتنے ہیرے لگ جائیں، اتنے چھوٹے چھوٹے ہیرے، اور اللہ کا ایک ہیرا کیسا ہوگا۔ اس کی لمبائی 60 میل، ایک خیمہ ایک ہیرے یعنی ڈائمنڈ کو اندر سے کھرچ کر بنایا ہوا ہوگا، اور اس کی لینتھ کتنی ہوگی۔ اس خیمے میں مومن کی دنیاوی بیویوں کے علاوہ بھی بیویاں موجود ہوں گی، یعنی حوریں، وہ ایک کے پاس جائے گا لیکن اس کے اہل خانہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکیں گے۔ وہ جس کے پاس جائے گا گپ شپ لگانا چاہے، بات چیت کرنا چاہے، لطف کے لمحات گزارنا چاہے، آرام سے لمحات گزریں گے، جیلسی فیکٹر نہیں ہوگا اور ایک دوسرے کو آبزرو نہیں کر پائیں گے۔ اس طرح صورت صف میں آتا ہے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ ایسی جنت جہاں لوگ آمنے سامنے بیٹھیں، آمنے سامنے بیٹھنے کا ماحول، محفل کا ماحول، اور اس طرح جنت کی مجلسی زندگی، ان کی محفلوں، ان کے مختلف انداز، اس کے بارے میں سورۃ الدہر میں ہے۔ اونچی مسندوں پر بیٹھے ہوں گے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔